السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ دعوت اسلامی کا قیام کب وجود میں آیا۔ آج سے 40 سال قبل ایک طرف بد عقیدگی سے آلودہ فضا اور دوسری طرف اہل سنت کے بکھرے شیرازی سے لاشعوری طور پر متاثر مسلمانوں کو یکجا کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اس وقت کے جید علماء کرام، قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی، علامہ احمد سعید کاظمی، علامہ ارشد القادری، مفتی وقار الدین، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی اور دیگر کئی علماء نے ایک منظم تنظیم بنام دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی اور متفقہ طور پر اس کا امیر شیخ طریقت، رہبر شریعت، صاحب کرامت، جبل استقامت، عاشق اعلی حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری کو مقرر کیا۔ قبلہ امیر اہل سنت نے بھی قرآن و سنت کی تبلیغ اور اصلاح امت کے جذبے سے اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے ایک عظیم مقصد اور عزم مصمم کے ساتھ اپنے متبعین کو ایک نعرہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے بطور مقصد حیات عطا فرمایا۔ یقیناً قبلہ امیر اہل سنت نے بھی حسب روایت ناقدین و حاسدین کی تنقید، سہولیات کی عدم موجودگی اور افراد کی قلت، ہر طرح کی آزمائش دیکھی، مگر اپنے عظیم مقصد کی راہ میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کے سامنے اللہ عز و جل کے فضل سے استقامت کا پہاڑ بنے نظر آئے۔ ہر تنقید کو انتہائی خندہ پیشانی سے قبول کیا اور انتہائی خوش اخلاقی بہترین حکمت عملی سے اصلاح امت و فروغ عشق رسول کا سلسلہ جاری رکھا اور کئی ناقدین و حاسدین کو اپنا گرویدہ بنا لیا، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی تبلیغ دین اور اصلاح امت کے لیے اس قدر بیش بہا خدمات ہیں کہ ان کا فردن ذکر تحریر کی طوالت کا باعث ہوگا۔ المختصر یہ کہ دعوت اسلامی کی مقبولیت آپ کی انتھک محنت کا واضح ثبوت ہے۔ الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے دیگر فلاحی و ضروری کاموں میں بھی متحرک نظر آتی ہے۔ یقیناً یہ سب امیر اہل سنت کی استقامت کا ثمر ہی ہے اور استقامت ہی آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ فروغ کہکشاں کو ناز ہے جن کی جبینوں پر یہ تلقین خودی پیدا کی وہ نوجوان تو نے، انہی کے زور بازو سے ہے اب گردش زمانے کی، بدل کر رکھ دیا آخر مزاج آسماں تو نے۔ اللہ عز و جل مرشد کریم کو عمر خضری عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو تا قیامت لمحہ بلمحہ عروج عطا فرمائے۔